تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، صبحوں کے بابرکت لمحات میں الحمدللہ ایک بار پھر سے آپ کے لیے علم دین سیکھنے کا عظیم موقع لیے پھر سے حاضر ہوئے ہیں بنام ایک نئی صبح۔ اللہ کریم ہماری صبح بخیر فرمائے، آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، دونوں جہاں کی ڈھیروں بھلائیاں برکتیں اللہ آپ کو بھی مجھے بھی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ درود پاک کی ایک فضیلت آئیے میں آپ کو سب سے پہلے سنا دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن علی بن عطیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت حاصل کی۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک کو دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی شفاعت کا طلبگار ہوں، آپ کی شفاعت چاہتا ہوں، کوئی ایسا کام بتائیے کہ جس سے آپ کی شفاعت مجھے نصیب ہو سکے۔ یہ سعادت الدارین کی یہ روایت ہے کہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کی شفاعت کا سوالی ہوں، کچھ ایسا کام ارشاد فرمائیے کہ آپ کی شفاعت ملے۔ سنیے نبی پاک نے کیا ارشاد فرمایا۔ ارشاد فرماتے ہیں، اکثر من الصلاۃ علیہ، سبحان اللہ، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کہتے ہیں، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود، ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا، تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ کریم ہم سب کو کثرت کے ساتھ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ، پروگرام ایک نئی صبح میں آج بھی کچھ ہمارے ساتھ گیسٹ ہوں گے جن سے آپ اپنے سوالات کر سکتے ہیں، جن سے آپ کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں آج کے ٹاپک کے حوالے سے، وہ بھی آپ سوال کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی کچھ نعت خواں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں کہ جن سے آپ بڑے پیارے پیارے کلام سنتے ہیں، آپ کا جو فرمائشی کلام ہے، جو آپ کا فیوریٹ اور پسندیدہ کلام ہے، ہم ان کے ذریعے سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ بڑے ہی پیارے دعوت اسلامی انڈیا کے اہم ذمہ دار رکن ہند مشاورت حضرت جناب الحاج شبیر عطاری صاحب تشریف فرما ہے۔ شبیر بھائی کو خوش آمدید، مرحبا، ویلکم کہوں گا۔ آمین، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ کل بھی آپ تھے، آج پھر ہیں۔ انشاءاللہ آج کے ٹاپک کے حوالے سے ہم شبیر بھائی سے بہت سارے گفتگو کریں گے، اور ساتھ ہی ہمارے دوسرے مولانا صوبان مدنی صاحب بھی ہیں۔ ماشاءاللہ صوبان بھائی کو خوش آمدید، مرحبا، ویلکم کہوں گا۔ آمین۔ آپ جو ہے دعوت اسلامی انڈیا کا ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے ایف جی این چینل جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس پر بطور مفتش بھی ماشاءاللہ خدمات انجام دیتے ہیں۔ یعنی یہاں پر جو بھی ہم اس وقت بیان کر رہے ہیں تو اس میں کوئی شرعی طور پر کوئی اغلاط وغیرہ نہ ہو، ان کو چیک کرنا اور اس طرح کے جو ماشاءاللہ کام ہوتے ہیں، بہت اہم یہ ظاہر کام ہے۔ تو آپ بطور خاص ان کاموں کو دیکھتے ہیں۔ تفتیش ڈپارٹمنٹ میں آپ ماشاءاللہ، اس تفتیش ڈپارٹمنٹ جو ہے ایف جی این چینل کا، اس سے آپ کا تعلق ہے۔ اور ساتھ ہی ہمارے دو نعت خواں آج آپ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، اور انشاءاللہ مزہ آنے والا ہے۔ دو نعت خواں ہوں گے، بڑا مزہ آئے گا۔ میرے سیدھے ہاتھ کی جانب بھی اور دل کی جانب بھی نعت خواں ہیں۔ سیدھے ہاتھ کی جانب جو ہے ہمارے بڑے پیارے مستقیم بھائی ہیں، ماشاءاللہ کافی دنوں کے بعد اتفاق ہو رہا ہے آپ کے ساتھ بیٹھنے کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور ساتھ ہمارے بڑے پیارے ماشاءاللہ الطاف بھائی، روزانہ ہی ان سے ملاقات ہوتی ہے، آج پھر ملاقات ہوئی ہے۔ تو ہمارے دونوں نعت خوان کے لیے آپ کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں، ہمارا نمبر آپ کو اس وقت اسکرین پر نظر آ رہا ہے، 8286252626۔ اپنے پاس اسے سیو کر لیجئے، اور اس نمبر پر آپ واٹس ایپ کیجئے، انشاءاللہ آپ کی فرمائش کو پروگرام میں شامل کریں گے۔
اسی طرح یوٹیوب پر بھی لائیو چیٹ کے ذریعے آپ ہمیں اگر میسج کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کیجیے، انشاءاللہ آپ کی فرمائش کو وہاں سے بھی ہم لینے کی کوشش کریں گے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز آئیے تلاوت قرآن کریم سے کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ اللہ رب العزت کے پاکیزہ کلام کی تلاوت کو سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا، وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آئیے تلاوت قرآن مجید کے بعد ایک کلام کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار، جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار، میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالی وقار،
عالی وقار جان و دل تم پر فدا ہے، دو جہاں کے تاجدار۔ یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے، یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے، اور لپٹنا ملتزم سے والہانہ بار بار، اور لپٹنا ملتزم سے والہانہ بار بار۔ جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا، جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا، جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا، میں رہا جاتا ہوں تنہا، اے حبیب کردگار، میں رہا جاتا ہوں تنہا، اے حبیب کردگار۔ جلد پھر تم لو بلا اور سبز گنبد دو دکھا، جلد پھر تم لو بلا اور سبز گنبد دو دکھا، حاضری کی آرزو نے کر دیا پھر بے قرار، حاضری کی آرزو نے کر دیا پھر بے قرار۔ یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو، یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو، یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو۔ کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار، کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار۔ حال پر میرے کرم کی ایک نظر فرمائیے، حال پر میرے کرم کی ایک نظر فرمائیے، دل میرا غمگین ہے، اے غم زدوں کے غم گسار، دل
میرا غمگین ہے، اے غم زدوں کے غم گسار، غم زدہ یوں نہ ہوا ہوتا عبید قادری، غم زدہ یوں نہ ہوا ہوتا عبید قادری، غم زدہ یوں نہ ہوا ہوتا عبید قادری، اس برس جو دیکھتا کر سبز گنبد کی بہار، اس برس جو دیکھتا سبز گنبد کی بہار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جان و دل تم پر فدا، اے دو جہاں کے تاجدار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا، حضور کتنے ہی جاتے ہیں میں بھی آؤں گا۔ سبحان اللہ۔ مداوا رنج و مصیبت کا ہے مدینے میں، حضور کتنے ہی آتے ہیں میں بھی آؤں گا۔ الحمدللہ عازمین حج اور زائرین مدینہ ایک تڑپ کے ساتھ، جوش کے ساتھ، ولولے کے ساتھ، الحمدللہ بڑی خوشیوں کے ساتھ سوئے حرمین روانہ ہونا شروع ہو چکے ہیں، اور کئی قافلے پہنچ چکے ہیں، کئی پہنچ رہے ہیں، ماشاءاللہ فلائٹیں جانا اسٹارٹ ہو چکی ہیں، اور الحمدللہ عاشقوں کا جمع غفیر وہاں پر جمع ہونا اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی اس مبارک بھیڑ میں حصہ عطا فرمائے کہ جہاں پر لاکھوں لوگ ایک وقت میں جمع ہو کر اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ایک ہی لباس میں، ایک ہی انداز میں۔ سبحان اللہ، کیا پیارا منظر ہوتا ہے۔ اللہ پاک نصیب فرمائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، ہمارا آج کا جو عنوان ہے، آج کا جو موضوع ہے، ٹاپک ہے، وہ ہے اللہ والوں کے اخلاق۔ سبحان اللہ۔ اللہ والے جو ہیں، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے اولیاء کرام، بزرگان دین، ہمارے صحابہ کرام، ہمارے اسلاف کرام، ان کے انداز کیسے ہوا کرتے تھے۔ اخلاق جو ہے یہ آدمی کا اندر کیا ہے اس کا پتہ بتاتا ہے۔ جو آدمی کا اصل اخلاق ہے، اخلاق بتاتا ہے کہ یہ آدمی کس نیچر کا ہے، کس طبیعت کا ہے۔ اگر کسی کے مزاج میں، کسی کے اخلاق میں نرمی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ نرم طبیعت کا مالک ہے۔ کسی کے اخلاق اس انداز کے ہیں کہ جناب وہ جھاڑ دیتا ہے، کسی کو بھی مار دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، لڑائی پر اور مار کوٹ پر اتر آتا ہے، تو یہ وہ بتا رہا ہوتا ہے اس کا انداز کہ یہ بندہ جو ہے اچھے اخلاق والا نہیں ہے، جھگڑالو ہے۔ اخلاق انسان کی اچھائی اور برائی کا یوں سمجھے کہ پتہ دیتے ہیں۔ تو اللہ والے جو کہ سبحان اللہ تھے ہی اچھائی والے، اللہ والا ہو گیا بندہ تو اس میں پھر برائی رہی کس بات کی، وہ ہے ہی اللہ والے تو اچھے اخلاق والے ہیں۔ ان کے کیا اخلاق کریمانہ تھے، کچھ ان کے واقعات بھی ہم انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے۔ اس سے پہلے آئیے ہم اخلاق کی تعریف سنتے ہیں کہ اخلاق کی تعریف کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں اخلاق کے حوالے سے کیا فرمایا ہے۔ اس کے لیے ہم پڑھتے ہیں صوبان بھائی کی جانب۔ جی صوبان بھائی کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی، جی حسن اخلاق، اللہ والوں کے حسن اخلاق آج ہمارا ٹاپک ہے۔ دو الفاظ ہیں اس میں، ایک ہے حسن اور ایک ہے
اخلاق. ٹھیک ہے. حسن کا مطلب ہوتا ہے اچھائی اور خوبصورتی، اور اخلاق یہ جو ورڈ ہے یہ خلق کی جمع ہے. اچھا. اور عربی کے اندر اگر آپ اس کے ڈکشنری کو اٹھا کے دیکھیں گے تو اس کا میننگ آتا ہے رویہ، برتاؤ اور عادت. خلق کا مطلب ہوتا ہے رویہ، برتاؤ، عادت. اچھا، ہم اس کو سمپل میں اگر ڈے ٹو ڈے لائف میں اگر ہم اس کو دیکھنا چاہیں تو سچویشنز جو ہوتی ہیں چاہے اچھی ہوں یا بری ہوں، اور بہت زیادہ آپ کے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں اس وقت کہ جب سچویشن بہت برا ہو. ایوری ایکشن ہیز اٹس ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. تو اب ہر ایکشن کا کوئی نہ کوئی ریئیکشن ہوتا ہے. تو جیسے برے سچویشنز جب آتے ہیں جی، اس وقت انسان جس طریقے کا برتاؤ اپناتا ہے، جو طریقہ کار اپناتا ہے، جو سلوک وہ اپناتا ہے، جو طریقہ وہ اپناتا ہے، وہ اچھے اخلاق کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھے اخلاق وہ اخلاق کہلاتے ہیں. صحیح. اگر اس وقت بندہ صحیح رہے اور جو عقلی طور پر اور شرعی طور پر جو چیزیں درست ہو اس کے ساتھ پیش آئے تو یہ حسن اخلاق کہلاتا ہے. ہے. یعنی اس کی ایک مثال کے طور پر یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کے ساتھ کسی نے آپ کو گالی دے دی، تو اس وقت اب آپ کا جو ریئیکشن ہوگا وہ آپ کا اخلاق ہوگا. اگر اس وقت آپ نے گالی بکی، جی، اس کو آپ نے جھاڑ دیا ہاتھوں ہاتھ، اس نے ایک گالی دی، آپ نے 10 گالیاں سنا دی، تو یہ آپ کا برا اخلاق ہوا نا. برے اخلاق. اور اگر آپ نے اس وقت اس کو معاف کر دیا، آپ نے سامنے سے جوابی کارروائی نہیں کی، آپ نے بھی گالی گلوچ نہیں کی، بلکہ آپ نے اس کو دعائیں دی، تو یہ آپ کا اچھا اخلاق. یہی اس کا مطلب ہوا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر نفس میں موجود کیفیت ایسی ہو، کسی بھی سچویشن کے وقت اگر نفس میں موجود کیفیت ایسی ہو کہ اس کے باعث عقلاً اور شرعاً اچھے اخلاق، اچھے افعال ادا ہوں، اچھے کام ہم سے ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ اچھے اخلاق ہیں. صحیح. اور نفس میں موجود کیفیت ایسی ہو کہ اس کے باعث اگر ہم سے اچھے عادات نہیں، اچھے افعال نہیں، بلکہ ہم سے اگر برے افعال ادا ہوں کسی بھی سچویشن میں، تو یہ کیا کہلاتے ہیں؟ برے اخلاق کہلاتے ہیں. صحیح. اور اس کی مثال آپ، بہترین مثال آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت سے آپ دیکھ سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہونے لگا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھ کر جو چیزیں وحی کے طور پہ آتی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان کیا کرتے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کو بتایا، اپنے رسول ہونے کو بتایا. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن کے حقانیت کو بیان کیا لوگوں کے درمیان. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے عجیب چیز قیامت کے بارے میں بتایا. تو اس وقت ایسا منظر تھا کہ لوگ، ان کے عقل میں یہ چیزیں آتی نہیں تھیں. جو بے دین تھے، جو انکارے تھے، جو دین اسلام کی تعلیمات کو نہیں مانتے تھے، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مجنون کہنے لگ گئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگ گئے. ولید بن مغیرہ کا بھی نام اس میں آتا ہے کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مجنون کہا تھا. یعنی جب ایسا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن کی حقانیت کو قیامت کے حوالے سے بتانے لگے تو آپ کو مجنون کہا گیا. تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو رویہ اپنایا وہ اپنے آپ ایک بہترین مثال ہے. سبحان اللہ. وہ ہے نا کہ گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. تو اسی کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قرآن پاک میں کچھ یوں بیان کرتا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. سبحان اللہ. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے محبوب آپ بہترین اخلاق پر فائز ہیں. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت بھی کہتے ہیں نا کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو رب نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. اچھا علی بھائی، میں یہاں پر ایک اور چیز بھی بتانا چاہوں گا کہ حسن اخلاق کو ہم نا ایک محدود دائرے تک رکھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں حسن اخلاق کو بہت کم سمجھتے ہیں. ایسا نہیں. حسن اخلاق جو ہے نا ایک
ایک وسیع ٹاپک ہے. اچھا. یعنی اب اگر آپ حسن اخلاق میں آنے والی چیزوں کو آپ شمار کرتے جائیں گے اور کتابوں کا آپ مطالعہ کریں گے تو بہت ساری چیزیں, کئی نیک اعمال ایسے ہیں جو حسن اخلاق میں شامل ہیں. جیسے معافی اختیار کرنا, اسی طرح بھلائی کا حکم دینا, برائی سے روکنا, کوئی آپ کو محروم کر رہا ہے آپ اس کو عطا کریں, یہ بھی حسن اخلاق ہے. اسی طرح لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرنا, خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرنا, اچھے انداز میں ملاقات کرنا. اور حسن اخلاق کا اگر آپ بہترین سچویشن, یعنی کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں یا نہیں ہیں, یہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو غصے کے وقت آپ دیکھیں. جی. غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو کرنا, کنٹرول میں لے آنا, یہ حسن اخلاق ہے. مسلمان سے ملتے ہوئے مسکرانا, صحیح, یہ بھی حسن اخلاق ہے. اسی طرح دونوں کے بیچ میں جھگڑا ہے, دونوں کے درمیان صلح کروانا, یہ بھی حسن اخلاق ہے. اچھا ناظرین میں سے شاید کئی ایک نے یہ سنا بھی نہیں ہوگا کہ حقوق العباد کی ادائیگی کرنا, یہ بھی حسن اخلاق ہے. سبحان اللہ. اسی طرح خود کو حرام سے بچانا, یہ خود کے ساتھ حسن اخلاق ہے. اور خود کو حرام سے بچانا, یہ دوسروں کے ساتھ حسن اخلاق ہے. کیا بات. جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی ایسا آدمی ہے وہ کسی کے مال میں کسی کو مالی اعتبار سے دھوکہ دیتا ہے, تو کیا یہ اچھا رویہ کہلائے گا؟ نہیں کہلائے گا. تو یہ خود کو جب وہ حرام سے بچاتے ہوئے کسی کے مال میں کسی طرح کی کمی نہیں کرے گا, اس کو دھوکہ نہیں دے گا, تو یہ بھی حسن اخلاق. اپنے آپ کو حرام سے بھی بچانا, یہ کیا ہے؟ حسن اخلاق. ماشاء اللہ, زبردست. یعنی کافی صورتیں آپ نے بیان کر دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسن اخلاق جو ہے نا کوئی ایک چھوٹی سی چیز نہیں ہے, بلکہ تفصیل ہے اس کی بھی, اور بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہو سکتی ہیں. یعنی میں اگر یوں کہوں سمجھانے کے لیے کہ اچھا رویہ جو آپ لوگوں کے ساتھ اپنائیں, جس بھی انداز سے ہو, تو وہ حسن اخلاق اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. اور برا رویہ اگر کوئی کسی کے ساتھ اپناتا ہے تو اس کو برے اخلاق کہتے ہیں. اور ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے میں نے پڑھا, وہ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کے اچھے اخلاق کی گواہی اس وقت تک نہ دو جب تک تم اسے غصے کی حالت میں نہ دیکھ لو. ابھی جو آپ نے بات کہی نا کہ غصے کی حالت میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اخلاق کیسے. اور ایسا ہی ہے, لوگوں سے ویسے تو بڑے اچھے انداز سے جھک جھک کر مل رہے ہوتے ہیں اور جناب سلام مصافحہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ماں بدولت کے سامنے کوئی اگر ان کے مزاج کے خلاف بات کر دے تب پتہ چلتا ہے کہ اندر کیا ہے. اور یہ دیکھا ہے بعض اوقات, داڑھی والے اور ٹوپی والوں کو بھی دیکھا ہے, اس طرح نمازی لوگوں کو بھی دیکھا ہے, جب ان کے مزاج کے خلاف بات آتی ہے تو وہ بعض اوقات جو ان کے نکلنا شروع ہوتا ہے. تو یہ ہم اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ حسن اخلاق کا جو صحیح مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر حال کے اندر اپنے آپ کو قابو میں رکھیں, ہماری زبان سے وہی نکلے جو نکلنا چاہیے. حسن اخلاق کے بہت سارے فضائل بھی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فضائل بیان فرمائے. ہمارے ساتھ حاجی شبیر صاحب ہیں. حاجی صاحب کیا فرمائیں گے, کچھ اگر فضائل آپ بیان فرمائیں حسن اخلاق کے, تاکہ ہمیں بھی اور ناظرین کو بھی حسن اخلاق اپنانے کا موقع ملے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان کا دل جو ہے نا وہ کوئی فضیلت کو سنتا ہے یا فائدے کو سنتا ہے تو مائل ہوتا ہے. جی. جیسے کوئی اسکیم آتی ہے نا, یار نہیں لینا ہوتا تو بھی آدمی لے لیتا ہے کہ یار اس میں فائدہ ہے. سبحان اللہ. تو واقعی فضیلت بھی ایسی چیز ہے کہ بندہ جب سنتا ہے تو دل ہوتا ہے کہ یار اس پر عمل کرنا چاہیے. اور واقعی حسن اخلاق تو وہ نیکی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں پریکٹیکل کر کے بتایا. آپ کی پوری حیات طیبہ اگر کہا جائے تو حسن اخلاق آپ نے پریکٹیکل کر کے لوگوں کو بتایا. سبحان اللہ. اور حسن اخلاق کی فضیلت تو بے شمار ہے. ایک حدیث پاک میں تو یہاں تک ارشاد فرمایا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تم لوگوں کو اپنے اموال سے یعنی اپنے مال سے خوش نہیں کر سکتے, لیکن تمہاری خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی انہیں خوش کر سکتی ہے. سبحان اللہ. بندہ اپنے اخلاق کے ذریعے لوگوں کو خوش کر سکتا ہے. دوسری حدیث پاک میں فرمایا قیامت کے دن بندہ مومن کے میزان عمل میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی عمل نہیں ہوگا. سبحان اللہ. قیامت کے دن جو میزان عمل ہوگا جس میں نیکیاں بھی تولی جائے گی, گناہ بھی تولے جائیں گے, تو اس میں حسن اخلاق جو ہے یہ بھی تولا جائے گا اور اس کا وزن زیادہ ہوگا, یعنی اس سے وزندار اور کوئی نیکی نہ ہوگی. اور ایک حدیث پاک میں ہے ایمان میں زیادہ کامل وہ مومنین ہے جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں. سبحان اللہ. ایمان مکمل کامل میں وہ ہے جن کے اخلاق اچھے ہوں.
اور ایک حدیث پاک میں تو یہاں تک ارشاد فرمایا، واقعی حدیث پاک کو سن کر وہ اپنی زبان میں نہیں بولتے، منہ میں پانی آ جانا چاہیے، یار اتنی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور قیامت کے دن مجھ سے قریب تر وہ ہوگا، وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں گے۔ اب قیامت کے دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب ہونا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ۔ آج ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے پسند کریں، جی، پسند کریں گے تو لوگ مجھے عزت دیں گے، لوگ مجھے محبت دیں گے، لوگ میری ہیلپ کریں گے، لوگ میری خدمت کریں گے، میرے ساتھ اچھائی سے پیش آئیں گے۔ تو یہ ایک ہوتا ہے دل میں کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں۔ بعض مرتبہ اچھا سمجھنے، اچھا دکھانے کی بندہ بھرپور کوشش کرتا ہے، مال بھی خرچ کرتا ہے، تکلیف بھی اٹھاتا ہے، کیوں؟ لوگ اچھا سمجھیں۔ اب لوگ اچھا سمجھے نہ سمجھیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اگر وہ اچھا ہے تو واقعی حقیقت میں وہ سب سے اچھا ہے۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس کے بارے میں فرمائے کہ میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے اور قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب۔ اب قرب مصطفیٰ، اب دنیاوی طور پر علی بھائی اگر کوئی نامور آدمی ہوتا ہے نا، اس کے پاس جب بندہ جاتا ہے تو اب تو خیر سیلفی کا دور ہو گیا ہے، پہلے دور ہوتا تھا کہ کسی نیک بندے کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے حضور دعا کر دیجئے، بخشش کی دعا کر دیجئے، بخشا جاؤں، اور دعائیں کرواتے تھے۔ اب تو ایک ہی دور چل پڑا ہے، کسی بھی نامچین آدمی کے پاس گئے تو سر سیلفی، اور سیلفی لے کر کے بندہ خوش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دنیاوی طور پر جو نامور آدمی ہیں تو ان کے پاس بھی جا کر سیلفی لے کر باقاعدہ اس کو تصویر بنائی جاتی ہے، حالانکہ یہ تصویر نکالنا اور پھر اس کو لگانا یہ تو جائز بھی نہیں ہے۔ اب جناب وہ سیلفی کے بارے میں تو ایک فوٹو ہے، چلو وہ الگ چیز ہے، موبائل والی چیز ہے، مگر اس کی پرنٹ نکالنا یہ درست نہیں ہے۔ اب جناب وہ سیلفی لے کر کے بندہ ہر ایک کو بتاتا پھرتا ہے کہ دیکھیے جناب فلاں کے ساتھ۔ اب اس نے بھی کس انداز میں سیلفی دی، اس کو پتا تھا نہیں تھا، اس نے فوٹو لے لی ساتھ میں، یا جناب وہ ایسے جان چھوڑانے کے لیے دے دی، وہ الگ چیز ہے، مگر وہ فوٹو نکال کر کے سب کو بتاتا پھرتا ہے، اسٹیٹس پر بھی رکھے گا کہ فلاں کے ساتھ میری فوٹو ہے۔ کیا اس سے ملا وہ بندہ خود ہی غور کر لے، مگر کتنا بڑا خوش نصیب ہوگا کہ جس کو قیامت کے دن قرب مصطفیٰ نصیب ہو جائے۔ سبحان اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا ایمان سلامت رہے گا، کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب تو وہ آئے گا جس کا ایمان سلامت ہوگا، بالکل، جو غیر ہوگا تو آ ہی نہیں سکے گا۔ تو الحمدللہ اچھے اخلاق کی برکت سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پسندیدہ بننے کی سعادت بھی ملتی ہے، اور الحمدللہ قرب مصطفیٰ بھی انشاءاللہ نصیب ہوگا۔ اور ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھے اخلاق کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، ترجمہ کنز الایمان: اے محبوب، معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر دو۔ امیر المؤمنین مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا میں اگلوں اور پچھلوں کے بہترین اخلاق کے متعلق تمہاری رہنمائی نہ کروں؟ میں نے عرض کی ضرور، ارشاد فرمائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو، اور جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو۔ یہ تربیت ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری فرمائی ہے کہ ہمیں اپنی لائف کو کیسے گزارنا چاہیے، اور جو بندہ واقعی حسن اخلاق کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے وہ پیسفل انداز میں، سکون والے انداز میں، خوشحالی والے انداز میں اپنی زندگی گزارنے میں کامیاب ہو۔ الحمدللہ، اللہ ہمیں بھی حسن اخلاق کا پیکر بنائے۔ آمین آمین۔ یقیناً بہت اچھی دولت ہے یہ، اور فضائل بیان کیے جا رہے ہیں تو فضائل صرف سننے کی حد تک نہ ہو، بلکہ میں بھی کوشش کروں، آپ بھی کوشش کریں کہ ہمارے اندر یہ چیزیں آئیں، اور جس کے زیادہ اچھے اخلاق ہوں گے انشاءاللہ اتنا ہی وہ معاشرے کے اندر اچھا پسند کیا جائے گا۔ اور آپ نے دیکھے ہوں گے نظارے کہ معاشرے کے اندر بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، آپ کے جس سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں، جس محلے میں آپ رہتے ہیں، وہاں پر بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے، آپ کے پڑوس میں ہوں گے، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں ایسے لوگ ہوں گے کہ جو ہر دل عزیز ہوتے ہیں، ہر دل عزیز۔ اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ سب لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں۔ ہاں، جب بھی دیکھو نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ، جب بھی ان کے پاس گزرو گے آپ کو سلام کریں گے، آپ 10 بار گزرو گے آپ سے سلام کریں گے،
مسکرا کر سلام کریں گے، آپ سے ملیں گے. اگر کبھی خدا نخواستہ آپ کسی مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، تو آگے بڑھ کر آپ سے ملاقات کریں گے. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، لوگوں سے مل جل کر رہتے ہیں، اچھے انداز سے رہتے ہیں، تو لوگ بھی ان سے قریب آتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں. تو کوشش کریں اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کریں. اگر کبھی ایسی کیفیت آ جائے، پریشانی کا معاملہ آ جائے، تکلیف آ جائے، تو اس وقت بھی اپنے آپ کو کنٹرول کریں. کبھی غصے کی کیفیت ہے، اس وقت بھی اپنے آپ کو کنٹرول کریں کہ اب غصے کی حالت میں ایسے الفاظ میری زبان سے ادا نہیں ہوں جس کی وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف ہو، کسی میرے بھائی کو تکلیف پہنچے. ٹاپک چونکہ ہمارا ہے اللہ والوں کے اچھے اخلاق، تو اخلاق کی بات چل رہی ہے. کچھ اخلاق کی تعریف بھی ماشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کی، اور اخلاق کی کچھ صورتیں بھی صبح بھائی نے بیان کی. پھر اخلاق کے کچھ فضائل ہمارے حاجی شبیر صاحب نے بیان کیے. دوبارہ سبحان بھائی کی جانب بڑھوں گا. سبحان بھائی، ٹاپک ہے بزرگان دین کے اخلاق. کچھ اگر ہمارے بزرگان دین کے اخلاق آپ بیان فرمائیں کہ ان حضرات کے کیسے اخلاق ہوا کرتے تھے. جی علی بھائی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت ہے. جی. حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ کعبے کے پاس سے گزر رہے تھے. اچھا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا ایک پاگل سے ہوتا ہے، یعنی پاگل آپ کے سامنے سے گزرتا ہے. تو وہ پاگل جو ہے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر مٹی ڈال دیتا ہے. اچھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ان کے سر پر وہ پاگل شخص جو ہے وہ مٹی ڈال دیتا ہے. تو اسی وقت، یعنی جب وہ مٹی ڈال رہے اسی وقت ولید بن مغیرہ یا عاص بن وائل، انہی میں سے ایک، روایت میں دونوں کا نام ہے، کہ انہی میں سے کوئی ایک وہاں سے گزر رہا تھا. ٹھیک ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی میں سے ایک کو مخاطب ہو کے کہا کہ بیوقوف نے کتنی گندی حرکت کی، اس نے میرے سر پر مٹی ڈال دیا، تم نے دیکھا نہیں اس نے کتنی گندی حرکت کی. تو وہ جو شخص ولید بن مغیرہ یا پھر عاص بن وائل جو بھی وہاں سے گزر رہے تھے، اس نے کہا کہ یہ جو رویہ تمہارے ساتھ ہوا کہ تم پر کسی نے مٹی ڈال دیا، یہ اس وجہ سے تھا کہ تم نے اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو چھوڑ کر تم نے دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے، تم نے دامن اسلام قبول کر لیا، تو اس وجہ سے تمہیں یہ سزا ملی ہے. یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ پہلے تو ان کے اوپر کوئی مٹی ڈال دیتا ہے. ٹھیک ہے. ایک پرابلم تو ان کے ساتھ یہ ہوئی کہ ان کے اوپر کسی نے مٹی ڈال دی، اور اس کا تذکرہ انہوں نے کسی سے کیا تو اس پر بھی اس نے طنز یہ کیا کہ یہ تمہارے اسلام کے دامن سے وابستہ ہونے کا یہ نتیجہ ہے، اس کی سزا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ رویہ ہو رہا ہے، تمہارے ساتھ لوگ اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے غصہ نہیں ہوئے اس وقت. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے 3 مرتبہ کہا تو حلیم ہے، تو حلیم ہے، تو حلیم ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کا مظاہرہ کیا. یعنی اگر وہ چاہتے تو کچھ ایکشن بھی لے سکتے تھے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل ایسا نہیں کیا. اسی طرح عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، بادشاہ ہرقل. اس نے اپنی تقریروں سے، اپنے واضح و بیان سے ایسا ماحول کریٹ کیا ہوا تھا. اس کو چونکہ ڈر تھا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسے ڈر تھا کہ کہیں یہ میری سلطنت پر حاوی نہ ہو جائیں، کہیں یہ میری سلطنت پر حاوی نہ ہو جائیں. اسے بہت ڈر تھا. تو اس نے اپنے آس پاس کے لوگوں کو اور ارد گرد کے لوگوں کو اپنا بنا لیا تھا، یعنی اپنے خیال والا بنا لیا تھا، اپنا ہم خیال بنا لیا تھا. اور اسی کے ساتھ اس نے ایک شخص کو کثیر مال و دولت دے کر یہ ریکویسٹ کی اس سے کہ تم مدینے جاؤ اور حضرت عمر کو شہید کر دو. یعنی اس نے اس بادشاہ ہرقل جو تھا، اس نے پیشکش کی
کہ تم مدینے جاؤ اور تم وہاں جا کر حضرت عمر کو شہید کر دو. وہ شخص اس ناپاک ارادے سے مدینہ منورہ پہنچا. اب طاق میں تھا, انتظار میں تھا کہ کوئی ایسا موقع میسر آ جائے اور میں حضرت عمر کو شہید کر دوں. تو ایک صبح وہ دیکھتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ یتیموں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. ان کے باغات میں, ان کے کھیتی والے معاملات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی نگہبانی کر رہے ہیں اور آپ ان کا خیال رکھ رہے ہیں. وہ شخص موقع دیکھتا ہے, دیکھنے کے بعد ایک درخت پر چڑھ جاتا ہے اور پتوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے. اب اس انتظار میں تھا کہ بس موقع مل جائے میں ان پر حملہ کر دوں. اتفاق سے ہوتا یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ چلتے چلتے آتے ہیں, یعنی باغ کی نگہبانی کر رہے تھے, ان کا خیال رکھ رہے تھے. اسی بیچ آپ آتے ہیں اور آ کر اسی درخت کے نیچے آرام فرمانے لگتے ہیں جس کے اوپر یہ شخص چھپ گیا تھا اور حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار تھا. آپ تکیہ لگاتے ہیں اور آرام کرنے لگ جاتے ہیں. اب یہ شخص سوچتا ہے کہ یہ تو میرے پاس بہت بہترین موقع ہے نا, ایسا موقع مجھے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے. اتفاق سے اسی وقت ایک درندہ آتا ہے, ایک جنگلی درندہ آتا ہے اور درندہ آ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد چکر لگانے لگتا ہے. کیا بات. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگہبانی کرنے لگتا ہے, حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدم بوسی بھی کرتا ہے, آپ کے قدم مبارک کو چاٹنے لگتا ہے. تو اب یہ جو شخص تھا جو حملے کے لیے تیار تھا, بس موقع کے انتظار میں تھا, یہ سہم جاتا ہے اور اپنا ارادہ واپس لے لیتا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بیدار ہوتے ہیں اور اسی اثنا میں ہاتف غیبی سے آواز بھی آتی ہے کہ اے عمر تو نے عدل و انصاف کو قائم رکھا, اے عمر تو نے عدل و انصاف کو قائم رکھا, اس لیے تو بے خوف ہو گیا. سبحان اللہ. تو یہ ہاتف غیبی وہ شخص بھی سنتا ہے جو حملے کے انتظار میں تھا, حملے کے لیے جو انتظار کر رہا تھا وہ شخص یہ ہاتف غیبی بھی سنتا ہے, بڑا متاثر ہوتا ہے. جیسے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیدار ہوتے ہیں تو وہ درندہ جو ہے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے. اب وہ شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتا ہے. اب دیکھیے کہ نیک لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ اگر کوئی برا کرنے کے لیے آتا بھی ہے تو اس کو کچھ ایسے سچویشنز نظر آتے ہیں, ایسی چیزیں ماحول میں دکھنے لگتی ہیں, رونما ہوتی ہیں کہ جس سے وہ اپنا سب کچھ بھول جاتا ہے. آیا تھا حملہ کرنے کے لیے, آیا تھا مارنے کے لیے, آیا تھا حملہ کرنے کے لیے, سب کچھ بھول جاتا ہے اور وہ جا کر بلا جھجک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ مجھے فلاں فلاں بادشاہ نے بھیجا تھا اور اس کام کے لیے بھیجا تھا اور میں بس آپ پر حملہ کرنے والا ہی تھا کہ ایسا ایسا ہو گیا. وہ سارا ماجرا سنا دیتا ہے. اچھا, ہم اگر فار ایگزامپل کوئی کسی کو اس طرح کا کام دے کہ آپ اس پر حملہ کر دیں, اس کو مار دیں, اور کیا وہ شخص جسے مارنے کو کہا گیا وہ اپنا پلان یا پھر اپنا منصوبہ اس کو بتا سکتا ہے؟ یہ تو ممکن نہیں, چھپائے گا پھر. ہاں جی, یہ اللہ والوں کی یہ بات ہوتی ہے کہ ایسے سچویشنز اور ایسے ماحول کریٹ ہو جاتے ہیں کہ بندہ اتنا نرم ہو جاتا ہے کہ اپنے منصوبے کو, اتنے برے منصوبے کو بھی اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا. پھر وہ متاثر ہوتا ہے, ہونے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں وہ دامن اسلام سے وابستہ بھی ہو جاتا ہے. یعنی آپ یہاں دیکھیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ حسن اخلاق یہاں پر ہے. حالانکہ آپ خلیفہ وقت ہیں, امیر المومنین ہیں, آپ چاہتے تو ہاتھ وقت اسی وقت اس کو سزا دلوا سکتے تھے, بالکل آپ اس کے ساتھ کچھ ایسا کام کر سکتے تھے. چونکہ وہ اس وقت تھا بھی خطا پر, وہ آیا غلط ارادے سے تھا, آپ اس کے ساتھ بھی کچھ بھی کروا سکتے تھے, اسے قید کر سکتے تھے. لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن اخلاق کہ طاقت ہونے کے باوجود آپ نے اس کو معاف فرما دیا. اور اصل حسن اخلاق ہے اس کا نام حاجی صاحب. حسن اخلاق یہ نہیں کہ اب جناب سامنے والا مجھ سے پاورفل ہے تو میں کہوں کہ جا تجھے معاف کیا ہے, اور سامنے والا بیچارہ جو ہے نا پتلا دبلا ہے اور کتنا ایک ہڈی کا آدمی ہے تو پھر اب آجا میرے سامنے ہے, اس کو نہیں چھوڑتے ہیں. تو حسن اخلاق یہ نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کوئی مضبوط ہو تو معاف کر دیا
اور کوئی پتلا دبلا ہے آپ سے کمزور ہے تو اس سے بدلہ لے لیا. حسن اخلاق یہ سامنے جو بھی ہو آپ اس سے طاقت میں زیادہ ہوں تب بھی اس کو آپ معاف کر دیں, یہ بڑی بات ہے حسن اخلاق. تو اللہ تعالی ہم سب کو حسن اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ بڑا پیارا ٹاپک چل رہا ہے حسن اخلاق کا, اولیاء کرام کے اچھے اخلاق بھی بیان کیے جا رہے ہیں. آئیے تھوڑا سا چینج کرتے ہیں ماحول کو اور انشاءاللہ کچھ کلاموں کو پروگرام میں شامل کریں گے. ہمارے ساتھ ناظرین بھی ہوتے ہیں اور الحمدللہ یہ اپنی فرمائشیں اور کچھ کلام جو سننا چاہتے ہیں وہ ہم سے فرمائشیں بھیجتے ہیں. یوٹیوب پر بھی ایک تعداد ہے جو اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہے. کچھ فرمائش اگر ہمارے پاس آئی بھی ہے, کچھ آڈیو ہو وائس ہو, پہلے اس کو چلا دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد محیب قاجی ہے. میں موڈاسا سے عرض کر رہا ہوں. مجھے نعت سننی ہے. حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی, پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مزید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حسن رضا پونے مہاراشٹر سے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, کلام سنا دے. جی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. مزید دیجیے گا کون سا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعیب رضا طاری ممبرا سے عرض کر رہا ہوں. مجھے یہ کلام سنا دیجیے. مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم ایاز السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاری عرض کر رہا ہوں بمبئی سے. ماشاء اللہ عز و جل پروگرام ایک نئی صبح, کیا بات ہے, واہ. رکن ہند مشاورت حاجی شبیر اتاری صاحب قبلہ کی آمد مرحبا. مولانا علی مدنی صاحب ماشاءاللہ بہترین سلسلہ فرما رہے ہیں. اللہ پاک آپ کو درازی اور بالخیر عافیت والی عطا فرمائے. آمین آمین. آج ماشاءاللہ آپ کے سلسلے میں دو بہترین نعت خواں, اسٹار آف FGN چینل یہ کہہ سکتے ہیں. اللہ پاک دونوں کو نظر بد سے بچائے. ایک عرض یہ تھی کہ مدینے کی حاضری کا کوئی پیارا کلام اگر سنا دیا جائے تو بڑی عین نوازش. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جزاک اللہ حوصلہ افزائی کا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کچھ یوٹیوب پر بھی لائیو چیٹ کے ذریعے سے ماشاءاللہ ہمارے پاس فرمائشیں ہیں. ایک ساتھ میں سب کو پڑھ دیتا ہوں. کوشش کریں گے کہ کچھ کلام ہم شامل کر سکیں. پٹیل سر ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری, یہ کلام سننا چاہتے ہیں. سید اشرف علی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ. کچھ حوصلہ افزائی وغیرہ کر رہے ہیں, دعائیں دے رہے ہیں. اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. خواجہ پیر اشرفی قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے, یہ کلام سننا چاہتے ہیں. پیغام اہل سنت یہ کوئی آئی ڈی ہے, اس سے ہمارے پاس یہ فرمائش ہے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, یہ کلام سننا چاہتے ہیں. اور ایک کلام وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں. بنت عبد القدیر پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو. ٹھیک ہے. DRK زید یہ کوئی ہے, مجھے یہ کلام یہ کوئی سلام سننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں آپ سبھی سے پوچھنا ہے کہ کیا گجرات میں جامعۃ المدینہ اسکول کہاں پر ہیں؟ اچھا, گجرات سے ہمارے رکن مشاورتی تشریف فرما ہے. یہ کہہ رہے ہیں جامعۃ المدینہ اسکول, یہ کیا چیز ہے حاجی صاحب؟ یہ چاہ رہے کہ جس میں جامعۃ المدینہ یعنی عالم بننے کی پڑھائی بھی ہو اور ساتھ میں اسکولنگ سسٹم بھی ہو. سبحان اللہ. تو ویسے ماشاءاللہ دعوت اسلامی اس وقت 50 سے زائد شعبہ جات میں پورے ہند بھر میں دین کی خدمت کر رہی ہیں. ایک شعبہ ہے جامعۃ المدینہ. ٹھیک ہے. اس میں ماشاءاللہ عالم بنائے جاتے ہیں. 8 سال کا درس نظامی کورس ہوتا ہے اور ساتھ میں کچھ نہ کچھ سبجیکٹ شامل ہوتے ہیں. تو جو ماشاءاللہ اپنے بچوں کو عالم بنانا چاہتے ہیں تو وہ جامعۃ المدینہ میں رابطہ قائم کریں. گجرات میں تو ماشاءاللہ کئی مقامات پر جامعۃ المدینہ ہے اور ساتھ میں دارالمدینہ, یہ انگلش میڈیم سکول ہے. اس میں دنیاوی ایجوکیشن ہے, انگلش میڈیم تعلیم ہے, ساتھ میں دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے. بلکہ الحمدللہ دارالمدینہ میں
حافظ قرآن بھی بنائے جاتے ہیں، انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں عالم دین بھی بنیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ چاہے کہ مجھے انگلش میڈیم اسکول میں داخلہ لینا تو دارالمدینہ بھی ماشاءاللہ احمد آباد میں بھی ہے، موڈاسا میں بھی ہے، ہمت نگر میں بھی ہے، اس سال ماشاءاللہ وانکانیر میں بھی شروع ہو چکا ہے الحمدللہ عز وجل۔ تو کئی مقامات پر دارالمدینہ کا سلسلہ ہے، تو آپ ذمہ داران سے رابطہ قائم کریں، انشاءاللہ مزید معلومات بالکل، وہاں مل پر جائے آپ گی۔ اگر گجرات سے ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں تو وہاں پر ماشاءاللہ بہت اچھے انداز پر دعوت اسلامی کا شاندار کام ہے گجرات میں، تو آپ وہاں پر مبلغین تقریباً ہر بڑے شہر میں الحمدللہ ہمارے فیضان مدینہ وہاں پر موجود ہیں، جامعۃ المدینہ ہے، آپ ہمارے مبلغین سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو وہ ضرور رہنمائی کریں گے۔ آئیے کچھ کلاموں کی جو فرمائش تھی ان کو شروع کرتے ہیں۔ الطاف بھائی سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب دو بنائی ہے، مچلا گے کہ رحمت نے بنائی گے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رتے جس میں منور کتابش، اللہ تیرے جس میں منور کتابش، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، کو سوئے وہ سویلا لازار تیرے دنیا بہار پھرتے گئے، تیرے دنیا بہار پھرتے گئے،
سویلا لزار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، وہ سویلا لزار پھرتے ہیں، پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو، پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو، سرکار بلا کر مجھے سینے سے لگا لو، سرکار بلا کر مجھے سینے سے لگا لو، سینے سے لگا کر مجھے دیوانہ بنا لو، سینے سے لگا کر مجھے دیوانہ بنا لو، دنیا کی محبت کو میرے دل سے نکالو، دنیا کی محبت کو میرے دل سے نکالو، سبحان اللہ۔ مجھ کو درپیش ہے مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، مجھ کو درپیش گئے مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، نیکیوں کا نہیں کوئی توشہ، فقط میری جھولی میں اشکوں کا اقرار ہے، جرم و عصیان سے اپنے لجاتا ہوا، اور اشک ندامت بہاتا ہوا، تیری رحمت میں نظریں جماتا ہوا، در پہ حاضر یہ تیرا گنہگار ہے، مسلک کا تو مسلک کا تو امام ہے، الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے، الیاس قادری، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو سانسیں تیرے
الیاس قادری میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری ہے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا اسیر ہے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا اسیر اس کا تجھے سلام ہے اس کا تجھے سلام ہے الیاس قادری ہم سب کا بھی سلام ہے الیاس قادری سبحان اللہ ماشاء اللہ کلام پڑھا جا رہا ہے جی میٹھا تیرا کلام ہے. سبحان اللہ تو ٹاپک بھی ہمارا حسن اخلاق ہے نا. واہ کیا بات کر دیا امیر علیہ سنت کا ایک واقعہ ہے کہ آپ ایک مقام پر سالوں پہلے کی بات ہے جی اجتماع میں بیان کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. اسلامی بھائی بھی ساتھ میں تھے. ایک سنیما گھر کے قریب سے گزر ہوا آپ کا راستے میں آ رہا تھا. ایک نوجوان جو ٹکٹ کی لائن میں لگا ہوا تھا لینے کے لیے سنیما گھر میں جانے کے لیے دور سے دیکھا کہ مولانا صاحب سب آ رہے ہیں. امام والے تو بولے مولانا آ رہے ہیں. اس کو مذاق سوزی اور جیسے قریب سے گزرے امیر علیہ سنت تو بلند آواز سے چلا کر کہتا ہے او مولانا پکچر بڑی اچھی لگی ہے دیکھو گے. حالانکہ بات غصہ دلانے والی تھی جی اور جو ساتھ میں اسلامی بھائی تھے ان کو بھی تو آئے گا نا ایکشن کا ریئیکشن تو ہونا ہے. امیر علیہ سنت نے سب کو روکا. سب سے پہلے آپ قریب جا کر کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسے مصافحہ کیا اور کہا کہ میں پکچر تو نہیں دیکھتا مگر چونکہ آپ نے مجھے دعوت دی ہے میں بھی آپ کو دعوت دیتا ہوں. گلزار حبیب مسجد میں ماشاءاللہ اجتماع ہوگا تو آپ ابھی آ سکے تو ابھی آ جائیں ورنہ ہر جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے آپ آیا کریں. اور ساتھ میں آپ نے مسکرا کر دعوت بھی دی مصافحہ بھی کیا پہلے سلام بھی کیا اور عطر کی شیشی بھی تحفے میں دی. سبحان اللہ سبحان اللہ آپ اجتماع میں روانہ ہو گئے. زبردست کچھ عرصے کے بعد ایک اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی. سر پر امامے کا تاج چہرے پر داڑھی. آ کر کہتا ہے مجھے پہچانا؟ امیر علیہ سنت فرمائے نہیں. بولے میں وہی ہوں جس نے ایک مرتبہ آپ کو پکچر دیکھنے کی دعوت دی تھی. کیا بات ہے آپ نے مجھے جو اجتماع کی دعوت دی تھی آپ کا یہ اخلاق کیونکہ نہ آپ نے غصہ کیا نہ کوئی معاملہ کیا بلکہ آپ نے تو سلام بھی کیا دعوت بھی دی اور عطر کی شیشی بھی تحفے میں دی. زبردست تو پھر مجھے ہوا کہ ارے جانا چاہیے یہاں پر. بس میں آیا تو آپ کا ہو کر رہ گیا سبحان اللہ اور آج وہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ذمہ دار بن گئے. تو حسن اخلاق جو ہے نا یہ بڑے کام کر جاتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں نا میٹھا تیرا کلام ہے. پر امام ماتھے پہ سجدوں کا نور ہے سر پر امام ماتھے پہ سجدوں کا نور ہے جو بھی تیرا غلام ہے جو بھی تیرا غلام ہے الیاس قادری جو بھی تیرا غلام ہے الیاس قادری سنت کی خوشبوؤں سے زمانہ مہکے اٹھا سنت کی خوشبوؤں سے زمانہ مہکے اٹھا فیضان تیرا عام ہے فیضان تیرا عام ہے الیاس قادری فیضان تیرا عام ہے الیاس قادری الیاس قادری. اور ایک بات جو بیان کی جاتی نا ابھی گفتگو میں بھی ہوئی جی کہ غصے کے وقت آدمی کی اصل پہچان ہوتی ہے. کہ ویسے کہا جاتا ہے کہ آدمی کو اگر پہچاننا ہے تو یا تو اس کے پڑوس میں رہ لو یا اس کے ساتھ کاروبار کر لو یا اس کو غصے کے وقت دیکھ لو آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کی کیفیت کیا ہے. ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے علی بھائی
کہ ایک شخص بادشاہ کے دربار میں آیا اور آ کر کے چیلنج کیا بھرے دربار میں کہ میری اصل زبان کوئی نہیں پہچان سکتا، مدر ٹنگ، اوریجنل زبان میری کوئی نہیں بتا سکتا۔ اب چونکہ بادشاہ کے دربار میں آ کر چیلنج کرنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اب بادشاہ نے اپنے درباریوں کو بلایا، الگ الگ لینگویج زبانیں بولنے والے جو لوگ تھے ان کو بلایا گیا۔ میں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، کسی نے انگلش میں بات کی تو اس نے ایک دم کلیئر انگلش میں بات کی، اس کی انگلش سن کر لگا ہے نا، ایک بعض مرتبہ سنتے تو اوریجنل زبان آئیڈیا آتا ہے کہ یار یہ جو بول رہا ہے نا، بات بات میں بندہ ایسی زبان بول دیتا ہے کہ اوریجنل زبان نکل جاتی ہے اس کی۔ جیسے ہم گجراتیوں کو کہیں بھی جائیں گے تو کوئی بھی بول دے گا بھائی آپ گجرات سے آئے لگتے ہیں، ہاں بھائی ہم گجرات سے آئے ہیں، تو یہ ایک پہچان ہو جاتی ہے۔ اس نے انگلش میں اتنی کلیئر بات کی، سامنے والا کہتا ہے بادشاہ سلامت، اس کی اوریجنل زبان انگلش ہے، وہ کہتا ہے رانگ، غلط ہے۔ اچھا پنجابی میں بات کی تو پنجابی میں بات کر رہا ہے، ہندی میں بات کی تو ہندی میں بات کر رہا ہے، کئی لینگویج میں بات کی۔ اب درباری بھی ختم، لینگویج میں بات کرنے والے ختم ہو گئے، مگر وہ ہر لینگویج میں بات کر رہا تھا۔ اب بادشاہ بھی تشویش میں کہ دربار میں آ کر چیلنج کرنا اور جواب نہ دیا جائے تو کہتے ہیں نا ناک کڑی جائے گی میری۔ تو ایک سمجھدار آدمی اس دربار میں تھا، کہتا ہے حضور مجھے ایک رات کی مہلت دیجیے، کل صبح بتاتا ہوں اس کی اوریجنل زبان کیا ہے۔ کیا بات ہے، مرتا کیا نہ کرتا۔ بادشاہ بولتا ہے ٹھیک ہے، ڈن ڈن، اوکے، بولے آپ کل بتائیے اس کی اوریجنل زبان کیا ہے۔ اب جس نے یہ دعویٰ کیا ہوتا ہے کہ میری اوریجنل زبان کیا ہے کوئی نہیں بتا سکتا، وہ رات کے وقت کسی کام سے سیڑھی سے اتر رہا ہوتا ہے، سیڑھی جو ہوتی ہے اس سے اتر رہا ہوتا ہے، اور جس نے یہ دعویٰ کیا ہوتا ہے اس کے پیچھے لگا ہوتا ہے کہ اس کی اوریجنل زبان بتانی ہے نا کل صبح، وہ اس کے پیچھے ہوتا ہے، تو وہ سیڑھی سے جیسے اتر رہا ہوتا ہے، جس نے یہ دعویٰ کیا ہوتا ہے میں کل صبح بتاتا ہوں کہ اس کی اوریجنل زبان کیا ہے، وہ پیچھے سے جا کر ایک دھکا لگاتا ہے، جیسے دھکا لگتا ہے لڑکتا 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 نیچے آتا ہے۔ اب جیسے کھڑا ہوتا ہے نا، اب جو بولنا شروع کرتا ہے تیری یہ تیری وہ جو کرتا ہے نا غصے میں، تو وہ اب مسکرا کر کہتا ہے کہ سوری آپ کی اوریجنل زبان یہ ہے۔ کیا بات، تو وہ کہتا ہے صحیح پکڑا ہے، یہی میری اوریجنل زبان ہے۔ تو جب دھکا لگتا ہے نا آدمی کو، جب گرتا ہے یا کوئی غصے میں آتا ہے، آپ نے بتایا نا بعض مرتبہ حلیہ دیکھو تو دینداری والا نظر آتا ہے، مگر اچھا بات بھی کرے تو ایسے اخلاق، اچھا اخلاق کی باتیں بیان کروا لو ان سے، اخلاق تو ہو جناب، سمجھانے کے لیے بیٹھے نا، 2 گھنٹے کا بیان، سمجھانے کے لیے بیٹھے تو ان سے بڑا سمجھانے والا کوئی نہیں ہوگا، فلوسوفر کوئی نہیں ہوگا، مگر جب آتی نا خود کے اوپر تو جب دھکا بکا لگتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یار کتنا اندر بھرا کیا ہے، اندر اوریجنل کیا ہے، یہ غصے کے وقت پتہ چلتا ہے۔ اور ہمارے بزرگان دین کی تو مثال ہے کہ وہ غصے کے وقت جو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے تھے نا۔ ایک شخص کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ایک بزرگ تھے، ان کو گالیاں دے رہا تھا، گالیاں دیے جا رہا ہے، وہ آگے جا رہے، وہ پیچھے گالیاں دیے جا رہا ہے۔ جیسے آپ کی بستی قریب ہے، وہ بزرگ کا جو مکان یعنی جو علاقہ تھا وہ جب قریب آیا، اب کھڑے ہو گئے اور کہا جو کہنا یہاں پر کہہ لے، اب چونکہ میری بستی شروع ہو رہی ہے، کوئی انجانے میں تمہیں گالی دیتا ہوں مجھے سنیں گے تو کہیں تم پر کوئی ہاتھ نہ اٹھا دے، تو جو دینا یہیں پر دے دو تاکہ تمہیں تکلیف نہ ہو۔ یعنی گالیاں دینا آج کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ کیا علی بھائی پتہ ہے؟ ایک گالی دی نا، میرے کو گالی دی، اچھا کہاں لگی تو کہیں بھی نہیں ہے، ہاں دل پر لگی ہے، تو اب وہ گالی ایک دی، یہ اچھا والد کی گالی دی وہ پورے خاندان کی گالی دیتا ہے۔ اچھا اینٹ کا جواب پتھر سے دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، پیشاب کو پیشاب سے دھونے جائیں گے تو پیشاب کی ناپاکی دور نہیں ہوگی، پانی سے دھونا پڑے گا۔ تو کوئی آپ کے ساتھ ایسے اخلاق ایسے معاملات سے پیش آتا ہے، آپ کنٹرول کیجئے اور صبر سے کام لیجئے، اور اگر برداشت کرنا بندہ سیکھ گیا نا تو واقعی اس کی لائف جو ہے وہ مدینہ مدینہ ہو جائے گی۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے میرے سے برداشت نہیں ہوتا، تو یہ ایک دماغ سے نکال دینا چاہیے۔ ایک جملہ کہا جاتا ہے آپ کو بھی بہت سارے لوگ برداشت کر رہے ہیں، جو یہ کہتا ہے نا میرے سے برداشت نہیں ہو رہا، تو اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آپ کو بھی بہت سارے لوگ برداشت کر رہے ہیں، تو آپ بھی تو برداشت کرنا سیکھیں، تو مسائل بھی حل ہوں گے، اور کہتے ہیں نا پرسکون کول بندہ زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔ بزرگان دین کے اخلاق تو یقیناً ایسے ہیں کہ ہم اس کو اگر اپناتے ہیں زندگی ہماری انشاءاللہ سنور جائے گی۔ بہت زبردست یہ گفتگو چل رہی ہے، امیر سنت زیدہ مجدہ علی کا بھی مبارک تذکرہ خیر ہوا، آپ کے اخلاق بھی ہم نے سنے، اور یہ اخلاق ہی کا نتیجہ ہے۔ آج صاحب اگر ہم دیکھیں دعوت اسلامی کا جو دینی ماحول اتنا زیادہ پھلا پھولا بڑا، یہ کیا ہے؟ اخلاق کی وجہ ہے نا۔ اچھے اخلاق تھے تو لوگ قریب آئے، ورنہ یہ آپ دیکھیں معاشرے کے اندر ہوتا ہے کہ جس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے نا تو بنا بنایا ماحول بھی بگڑ جاتا ہے۔ امیر علیہ سنت تو فرماتے کہ میں نے اتنے جنازے کی نماز پڑھائی ہے شاید کسی نے پڑھائی ہو،
میں نے اتنے نکاح پڑھائے شاید کسی نے پڑھائے ہو، میں نے اتنی تعزیت کی ہے کہ شاید کسی نے کی ہو. کیا بات ہے. واقعی آپ نے نا لوگوں میں اتر کر دین کا کام کیا ہے سبحان اللہ. اور برداشت کیا ہے، لوگوں کو محبت دی. حسن اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ جیسے صوبان بھائی نے بتایا نا کہ ماشاءاللہ مسکرا کر دیکھنا. آپ امیر علیہ سنت کو جب بھی دیکھیں، سبحان اللہ. آنکھیں بند کر کے بندہ تصور کرے کہ امیر علیہ سنت کے چہرے کو دیکھنا تو کیسا چہرہ نظر آئے گا؟ مسکراتا چہرہ نظر آئے گا. اب مسکرانا جو ہے نا یہ سنت بھی ہے، مسکرانا صدقہ بھی ہے. ایک حدیث پاک میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دیکھا مسکراتے دیکھا. صحیح. اور آپ آگے حدیث پاک میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کی کیفیت طاری ہوتی تھی، مگر کب؟ جب اکیلے میں ہوتے تھے. اور غم کس چیز کا تھا؟ ہم امتیوں کا تھا. امت کے غم میں آپ رہتے تھے، کیفیت ہوتی تھی آپ کی، مگر یہ کیفیت اکیلے میں ہوتی تھی. اور جب لوگوں میں ہوتے تھے تو چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی. آج سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ بھی ہے کہ تربوز کی طرح پھولا ہوا منہ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. گھر میں بھی آئیں گے تو اچھا باہر بڑے اخلاق سے مل رہے ہوں گے، گھر میں آئیں گے منہ پھولا ہوا ہوگا. بچے بھی آئیں گے تو ان کے سامنے بھی منہ پھولا ہوا ہے. اچھا بازوں کا مسئلہ گھر میں بنتی نہیں ہے، کاروبار میں بنتی نہیں ہے. مسائل یہ ہیں کہ چہرے پر مسکراہٹ نہیں. اللہ کرے یہ چیزیں ہمارے اندر آئے، وہ سارے مسائل حل انشاءاللہ مسئلے حل ہوں گے. اللہ پاک وہ کسی نے کہا نا کہ مسکرائیے تاکہ مسائل پیدا ہی نہ ہو. کیا ہے نا، مسکرائیے تاکہ مسائل پیدا نہ ہو. تو مسکراتے رہیں گے انشاءاللہ الرحمن تو مسائل ہمارے دور ہوں گے اور مسائل انشاءاللہ اس سے ختم ہوتے چلے جائیں گے. کچھ ناظرین کی مزید بھی ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں آصف ممبئی سے بول رہا ہوں. جی میرا سوال یہ ہے کہ آج کل زیادہ تر لوگوں کا اخلاق خراب ہوتا جا رہا ہے اور اس کی وجہ ہے ان کے معاشی حالات. تو برائے مہربانی اس پر تھوڑا روشنی ڈالیے. معاشی حالات بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی یعنی وجہ ہو کہ کاروبار نہیں چل پا رہا ہے یا اس طرح کے معاملات ہیں جس کی وجہ سے اخلاقی خرابیاں بڑھ جائیں. بندے کے پاس کاروبار نہیں ہے تو اخلاق خراب ہو گیا، یا پھر کسی نے اس کے جو کاروبار ہے اس میں کوئی دھوکہ کر دیا، اس طرح کا معاملہ کر دیا، تو اس وجہ سے بھی اخلاق یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کاروبار نہ چلنے میں اس کی بھی بد اخلاقی ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے. ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے ہوٹل کا بزنس کیا اور اس نے سالوں پرانی یعنی ہسٹری نکالی کہ ہوٹل کی شروعات کب سے ہوئی. یعنی اس نے اتنی اسٹڈی کی ہوٹل شروع کرنے سے پہلے کہ اس کو پہلے سرایا بولتے تھے، پہلے یوں ہوتا تھا، بعد میں اس کے بعد یہ اپڈیٹ ہوا، اس کے بعد یوں ہوا کرتے کرتے بڑی بڑی ہوٹلوں کے اس نے تجربات نکالے. اور اس کے بعد اس نے بزنس سٹارٹ کیا تھا کہ مجھے نا پرابلم نہ ہو، میں اچھے سے بزنس کروں. پھر بھی سکسیس نہیں ہوا، ہوٹل نہیں چلی اس کی. تو اب اس نے ایک سمجھدار جو اس کا دوست تھا اس کے سامنے ساری سچویشن رکھی، ساری باتیں بتائیں. تو سننے کے بعد کہتا ہے ایک پرابلم سولو کر دینا سارا مسئلہ تیرا حل ہو جائے گا، تیرا بزنس بہت چلے گا. کیا پرابلم؟ اسے انالیسس کیا نا کہ کیا پرابلم آپ نے میرے اندر دیکھی نا، کیا کمزوری دیکھی میرا بزنس نہیں چلا. حالانکہ اتنی کوشش کی بندے نے کہ سارا مطلب تجربہ حاصل کیا. اس نے کہا تیرے میں ایک پرابلم ہے، بد اخلاقی. اللہ اکبر. تیری بد اخلاقی دور ہو جائے گی نا تیرا بزنس بہت چلے گا. تو بعض مرتبہ بزنس کی وجہ سے چڑچڑاپن آنا، غصہ آنا الگ چیز ہے، بد اخلاقی آنا الگ چیز ہے. مگر بزنس نہ چلنا جو ہے نا، اب جو دکان کے اندر ہے نا، دکان کا جو مالک ہے اس کے چہرے پر ہو مسکراہٹ، اور جو بھی کسٹمر، اچھا یہ مسئلہ ہوتا ہے کسٹمر آتا ہے تب تو بڑی مسکراہٹ ہوتی ہے، آئیے سر جناب آئیے بیٹھیے. اس کو جو مان دیتے ہیں پہلے تو سٹارٹ کریں گے پانی پیجیے، اور جب وہ مال نکالے گا دیکھیں گے کہ اچھا ہے چائے پی لیجیے، وہ کہے گا نہیں چائے نہیں. اچھا ٹھنڈا پی لیجیے، ٹھنڈا بھی نہیں، ارے آئس کریم کھا لیجیے، اور لگتا ہے بہت اچھا کسٹمر ہے تو بولے کھانا کھا کر ہی جائیے. یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. اور جہاں نہیں لیا، صبح صبح آتے ہو، خریدنا نہیں تھا، خالی ٹائم پاس کیا، اب اس کو جو لتاڑ کر جھاڑ کر بھیجا جاتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اب جس کے چہرے پر اسمائل اور اخلاق اچھے ہوتے ہیں نا، نہیں بھی لینا پھر بھی وہ کہے نو پرابلم دوبارہ آئیے گا. وہ چینج کرنے کے لیے بھی آتی نا. ہاں تو بعض اوقات تب بھی وہ تو زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. اور پہلے تو مطلب سارا لے لیا، چینج کرنے میں بھی حالانکہ اختیار تو ہے اسے کہ وہ مال خوشی سے ہو گیا، ڈیلنگ ہو گئی، مگر بہتر یہ ہے کہ بندہ کوئی آیا نا، اب جس کو مال چینج کرنا ہوتا ہے نا وہ ایک تو پہلے سے ٹینشن میں ہوتا ہے، کیا معلوم چینج کرے گا نہیں کرے گا، دے گا نہیں دے گا. اور واقعی جس دکاندار نے اس کو مسکرا کر کہا نو پرابلم آئیے بیٹھیے اور پانی پیجیے، پانی بھی پلایا
کیا چینج کرنا ہے بولو چینج, اچھا نہیں چاہیے پیسے بھی واپس لے لو. اب اس کو جو اعتماد بیٹھے گا نا اس دکان والے پر کہ یار کیا دکان والا ہے یار, زبردست آدمی ہے, بولتا ہے پیسے واپس, یہ پیسے بھی دو. ہمارے کیا ہوتا ہے وہ 24, 26, 28 سائز ہے, تینوں کا دام تو ریٹ ہی ہوتا ہے. بیچارہ 26 والی لے گیا, اب 28 والی چاہیے, ریٹ بڑھ جائے گا, 200 اور لگیں گے. وہ مرتا کیا نہ کرتا, لے بھائی 200 اور رکھ لے, یوں کر کے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ اگر اس وقت بھی اگر جو دکاندار ہیں وہ اخلاق کا مظاہرہ کریں, مسکرا کر اگر بزنس کرے گا نا, واقعی اس کو ترقی ملے گی. کوئی بھی بزنس ہو, اخلاق سے بندہ پیش آئے, وعدے کی پابندی کریں, اچھا اس کے اندر سچ بولنے کی عادت ہو, سبحان اللہ. دھوکہ دینے والا نہ ہو. اگر یہ چیزیں اس کے اندر ہے نا, بزنس نہ چلے تو پیسے واپس. یعنی آپ نے ماشاءاللہ باتوں باتوں کے اندر میں یہ کہوں کہ بزنس کو سکسیس کرنے کے ٹپس آپ نے بتا دی ماشاءاللہ, کہ وعدے کی پاسداری ہو, امانت داری ہو یا دیانت داری ہو, سچائی ہو, اور بالخصوص مسکراہٹ ہو, اچھے اخلاق ہوں. جس کی اخلاق, وہ کہتے ہیں نا کہ اچھے اخلاق والے کی مرچ بھی بک جاتی ہے, صحیح ہے نا, اور جس کے اخلاق اچھے نہ ہو نا اس کا شہد بھی نہیں بکتا. شہد بھی نہیں بکتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے, ورنہ آپ کے پاس کوئی بھی نہیں آئے گا. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. مزید بھی کچھ سوالات ہیں وہ بھی لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا باس مجھ سے اچھے اخلاق سے بات نہیں کرتا, اس کے خراب اخلاق کی وجہ سے آئے دن اپنے گھر کی لڑائی رہتی ہے. کیا گھر کے معاملات کو لے کر کے باہر والوں سے اپنا اخلاق خراب کرنا چاہیے؟ بوس کا شاید کہا ہے کہ بوس اچھے اخلاق سے, دوست یا بوس جو بھی ہے, چلے تھوڑا ملتا جلتا ہی ہے, تو وہ اچھے اخلاق سے بات نہیں کرتا, جس کی وجہ سے گھر میں لڑائی ہوتی ہے. تو بھائی باہر والوں کی وجہ سے گھر میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے. باہر کے معاملات باہر رہیں, گھر کے معاملات گھر رہیں. یہ بھی پرابلم حاجی صاحب ہے اخلاق بد اخلاقی میں. ایک صورت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ بندہ گھر کا غصہ جو ہے نا وہ اپنے یا تو امپلائز پہ نکالتا ہے, اور اگر آفس میں کچھ معاملہ ہو گیا, کچھ پریشانی ہو گئی, وہاں پر وہ اس کی نہیں چل پا رہی ہے کسی وجہ سے, وہ سارا کا سارا آ کر وہ غصہ گھر میں اتار رہا ہوتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی کیا ہوتا ہے, جیسے نہیں وہ کئی جگہ پر ہی دیکھا ہے یا سنا ہے, دیکھا تو شاید ہو سکتا ہے, دیکھا نہیں بولوں گا میں, سنا ہے میں نے, کہ جیسے وہ بندہ آفس سے یا کاروبار سے گھر پہنچا, اب بچے ہیں نا وہ ایک دم آتے, ابو اب یہ ٹینشن میں ہوتا ہے, اور نہیں جھاڑ کر ہٹو یہاں سے. ان بیچاروں کا کیا قصور ہے یار؟ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے, ہو سکے نا تو کاروبار یا اس کی جو ٹینشن ہے نا وہی چھوڑ کے آنی چاہیے. کوئی بیگ میں رکھ کر آوے, گھر پر آوے تو ایسا چہرہ مسکراتا ہو. ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں ہے. اچھا پھر بچوں کی امی تو بازو کا تو گھر میں کسی شیر میں جنگل میں شیر آ گیا, گھر میں جاوے نا تو بچے بھی غائب, سب بھاگ جاتے, بھاگو ابو آ گئے. کیا ہو گیا, ابو آ گئے بولے. بچوں کی امی بھی شان, گھر میں پہلے تو مسکراہٹ کے باتیں چل رہی تھی, جیسے وہ مرد کا آنا ہوتا ہے سارے ٹینشن میں آ جاتے. تو یہ انداز جب گھر میں ہو نا تو گھر میں سکون نہیں رہتا. خوف اور روب ہونا چاہیے. آپ حاکم ہیں مگر روب ایسا نہ ہو کہ ان کے چہروں کی مسکراہٹی چلی جائے. تو گھر میں بھی اخلاق ہونا چاہیے, باہر کا غصہ گھر پر نہ, اور گھر کا غصہ باہر بھی نہیں ہونا چاہیے. دونوں جگہ تھوڑا برداشت کر. ہوتا ہے کیا ہے, گھر میں بھی نا برداشت نہیں ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ کرنا, کھانا مزاج کا نہیں ہے تو غصہ کر دینا, کپڑے ٹائم پر پریس کر کے نہیں ملے, اچھا جناب کی خود کی غلطی ہوتی ہے, اٹھے لیٹ تھے, اب لیٹ ہوئے تو ساری چیزوں میں لیٹ ہوتے چلے گئے, تو اب تھوڑی بھی تاخیر کسی چیز میں ہو گئی, چائے میں, ناشتے میں, کپڑے میں, کسی بھی چیز میں, اب غصہ پورے کے پورا اتارتے ہیں. اب یہ بد اخلاقی جب گھر میں ہوتی ہے نا, سب سے بڑا نقصان ہی ہوتا ہے کہ بچے جو ہے نا وہ پریکٹیکل آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کی وجہ سے ان کے بھی اخلاق خراب ہو سکتے ہیں, آپ کی وجہ سے ان میں بھی غصہ آ سکتا ہے, آپ کے بولنے کا انداز ان میں بھی آ سکتا ہے. تو بہت ساری چیزیں نا وہ کور کیچ اپ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ گھر میں بھی اگر ہمارے چہرے پر اسمائل ہو, ہمدردی ہو, خیر خواہی ہو, اور باہر جائے تو باہر بھی اگر یہ انداز ہو. وہی بات ہے علی بھائی, جہاں بھی جائیں گے نا لفظ برداشت, یہ اگر بندہ دماغ میں بٹھا لینا مجھے برداشت کرنا پڑے گا, اور واقعی جو برداشت کرتا ہے نا اس کو بھی لوگ برداشت کرتے ہیں, اس کا بھی لوگ برداشت کرتے ہیں. کیا ہم سے خطا نہیں ہوتی, ہم سے پرابلم نہیں ہوتی, ہم سے تکلیفیں نہیں پہنچتی؟ لوگ بھی تو برداشت کر ہی رہے نا. آفس میں بھی آپ کو کئی لوگ برداشت کر رہے ہیں, کاروبار کے مقام پر بھی آپ کو لوگ برداشت کر رہے ہیں, گھر میں بھی برداشت کر رہے ہیں, جس مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں نا وہاں بھی لوگ برداشت کرتے ہیں. تو ہر جگہ کچھ نہ کچھ برداشت کیا جا رہا ہے. تو آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا کوئی معاملہ ہو جائے, آپ بھی برداشت کر لیا کریں. تو آپ لوگوں کا برداشت کریں گے, لوگ آپ کا برداشت کریں گے. سبحان اللہ. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخری کال اور دیجیے گا. جی کیا کہنا چاہتے ہیں ہمارے؟ السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जौनपुर से एडवोकेट नियाज़ अहमद बोल रहा हूँ। आपसे मेरा सवाल है, घर के हालात कभी कभी अखलाक की खराबी से बिगड़ते हैं, ऐसे में कैसे कंट्रोल किया जाए? बिल्कुल माशाल्लाह, जो गुफ्तगू भी चल रही है अभी जो ऐसा ने बयान किया कि घर के अंदर जब घर का जो सरबराह है, घर का जो बड़ा है, घर में जब आता है, गुस्सा करता है, शेर बबर बनकर जब दहाड़ता है, तो ज़ाहिर है फिर घर के हालात ख़राब ही होने हैं। तो कोशिश ये करें घर के अंदर भी नरमी हो, प्यार हो, हुस्न सलूक हो, अच्छा बर्ताव हो, तो इंशाअल्लाह घर में ये मामलात पैदा होंगे ही नहीं। ऐसे भी घर हैं माशाअल्लाह दुनिया के अंदर जहाँ आप देखेंगे तो कोई रंजिशें नहीं, यानी माँ और यानी बाप और बेटे का जो रिश्ता है ना, वो दोस्ती भी होती है साथ में। और ऐसा होना चाहिए हाजी साहब के मतलब आपका अपना बच्चा जो है ना आपका दोस्त हो। और किसी ने बड़ी प्यारी बात कही, कहा कि अगर आप अपने बेटे को अपना दोस्त नहीं बनाएंगे तो ये किसी और को अपना दोस्त बनाएगा। सही। शराबी को अपना दोस्त बना लेगा, जुआरी को अपना दोस्त बना लेगा, किसी फासिक को अपना दोस्त बना लेगा, अल्लाह तबारक व तआला के इनकारी को अपना दोस्त बना लेगा, उसके ईमान तक के लारे पड़ जाएंगे। और ये चीज़ें देखने को मिल रही है। अब जो घर में उसका वालिद है, उसकी वालिदा है, उसके घर के जो बड़े हैं, वो उनसे ही कोई बात खुलकर कहना नहीं चाह रहा है। कोई बात अगर कहना भी चाहता है तो उसको सामने से डांट पड़ती है, वो बंदा दिल की बात नहीं कह सकता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इन चीज़ों को दूर करना चाहिए। और घर के अंदर प्यार वाला, मोहब्बत वाला माँ है तो माँ भी ये नहीं कि हर बात पे डांटती रहे। बाज़ माओं का ये मसला होता है, इस वक्त हम हो सकता है घरों के अंदर हमारी इस्लामी बहनें हमें सुन रही हों, हर बात पर जो है ना बच्चों को झाड़ देना, और बच्चा थोड़ा शोर करे, बच्चा शोर नहीं करेगा तो शोर कौन करेगा फिर? सही। और शोर नहीं करेगा तो बच्चा कहलाएगा क्यों? बच्चे का काम ही शोर करना है। शोर नहीं करेगा तो गए, तबीयत तो अच्छी ही नहीं है तेरी। जी हाँ, आज को कुछ बोल नहीं रहा। जी जी, ये भी होगा। सही है। तो ये भी एक मसला है अली भाई कि एक तो बार बार टोकना, बार बार झाड़ना, ये बड़ा मसला है। दूसरा ये कि हमें हौसला अफजाई करना नहीं आता। यानी बाहर तो तारीफ़ कर देंगे, कभी घर में ये नहीं बोला होगा मर्द ने, और आज खाना ज़ोरदार बना है, ज़बरदस्त बना है। अगर वाकई हम जो भी अच्छी चीज़ दिखे, क्योंकि जो खाना बना रहे हैं ना घर के अंदर, उनको पता है कैसे बनता है। एक दिन अगर बंदा किचन संभाल ले ना तो भाव पता चल जावे कि कितने रुपए भाव चलता है। तो किचन संभालना ये नॉर्मल काम नहीं होता। तो वाकई किचन में जो बना रहे हैं, अगर कभी कभी अल्लाह तौफीक दे तो रोज़ाना, ऐसा भी ना हो कि भाव आपका भी कम हो जाए कि रोज़ाना करेंगे बोले ये तो उनको आदत पड़ी हुई है। कभी कभार तारीफ़ करनी चाहिए। अच्छा बच्चे ने कोई अच्छा काम किया, अच्छा लिख कर लेकर आए। एक कहते हैं ना कामयाब उस्ताद जो होता है ना, उसकी तारीफ़ ही बयान की जाती है कि जैसे किसी बच्चे को 10 लाइन लिखने के लिए दे कि इंग्लिश में लिख कर लाओ, वो गया 10 में से 8 लाइन 8 उसने बहुत ज़ोरदार लिखी और 2 के अंदर मिस्टेक। तो कामयाब उस्ताद जो होता है ना, वो 8 जो अच्छी बातें लिखी है ना उसकी इतनी तारीफ़ करता है और फिर मोहब्बत से कहता है बेटा ये 2 लाइनें इसमें यूं यूं थोड़ा कर लो, ये दुरुस्त हो जाएगी। अब वो कहता है ना, वो उस्ताद साहब ने इतनी हवा भर दी कि पैर ज़मीन पर टिकते ही नहीं है। वो उड़ के जाएगा, 2 लाइन दुरुस्त करके वापस आएगा, सर हो गया, अरे वाह मेरा लाल, यूं कर दिया। अब उसको संभालो, 2 आदमी पकड़ो वरना उड़ जाएगा। और जो नाकाम उस्ताद होते हैं ना, उसकी तारीफ़ है कि वो 8 जो अच्छी लाइन है ना उस पर नज़र नहीं जाती, जो 2 में कमज़ोरी बोलते क्या लिखा है, बेवकूफ़ है, इतने टाइम से पढ़ा रहा हूँ समझ में नहीं आ रही है। अब उसकी जो हौसला शिकनी होती है ना, अब उसको बोलते जा पहले दुरुस्त करके आ। अब पहले से बेचारा डीमोटिवेशन में तो आ ही गया था, हौसला भी टूट गया था, अब जाकर बैठता है, हुआ नहीं हुआ, आगे नहीं बढ़ पाता है। घर में भी ये होता है कि हम हर चीज़ पर टोकेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। प्लस बात जो आप देख रहे हो उसके अंदर, आप पहले उसकी हौसला अफजाई करें, मेरा बेटा ज़बर। 4 आदमी के बीच में कभी अपने बच्चों की तारीफ़ करना सीखें। बल्कि मैंने तो एक बड़े ज़िम्मेदार से सुना था, आपके वालिद साहब है ना, इनकी भी तारीफ़ करें। हाँ, 4 लोग जमा है और कहे कि आज मैं जो कुछ हो ना मेरे वालिद साहब का नतीजा है, सुभान अल्लाह, मेरे वालिद साहब की कोशिश है। एक इस्लामी भाई ने इसी तरह उस बात पर अमल किया। वो बताते अली भाई कि मैंने जब ये जुमला कहा ना कि मैं जो, और वाकई मैं जो माहौल में हूँ ना मेरे वालिद साहब का सदका है, इन्होंने मुझे हिम्मत दी, माहौल में लेकर आए। वो बताते जैसे जुमला बोलना था वो रोना शुरू कर दिए। तो बाप है उनकी भी हौसला अफजाई करनी चाहिए, वालिदा की भी हौसला अफजाई होनी चाहिए, बच्चों की भी होनी चाहिए, बच्चों की अम्मी की भी होनी चाहिए, भाई बहन, पड़ोसी है ना,
پڑوسی کی بھی حوصلہ افزائی کریں. اگر واقعی سب جگہ آپ نے حوصلہ افزائی شروع کر دی نا, چھوٹا بچہ بھی ہے نا, آپ دیکھیے گا چھوٹے بچے کو بولتے ہیں بہت اچھا بچہ ہے, ہوگا نہیں ہوگا الگ بات ہے, مگر وہ تھوڑی دیر تو اچھا بن ہی جائے گا. صحیح. بعد والا بچہ بولے گا ارے آپ جانتے نہیں ہو. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو اپنے بولتے ہیں نا بہت اچھا بچہ ہے, تو ساتھ والا بولے ارے آپ جانتے نہیں ہو. بھیا تھوڑی دیر تو رہنے دے. بالکل ایسے ہی. اب تو تھوڑی دیر جو نا ایک دم شریف ہو جائے گا کہ اب مطلب حرکت نہیں کرے, کیونکہ میری تعریف ہوئی ہے. اور تعریف جب ہوتی ہے نا تو کمزوری دور ہوتی ہے. اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب کسی کی تعریف کی جاتی ہے نا اس کے اندر لینے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے. اب آپ اس کی کمزوری بتائیں گے نا وہ فوراً قبول کر لے گا کہ میں اب انشاءاللہ یہ کمزوری دور کر لوں گا. تو اللہ کرے یہ ماحول اگر گھر میں بھی, آفس میں بھی, مسجد میں بھی, یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے علی بھائی کہ مسجد میں بھی بچے آتے ہیں, ویسے ہی آج تعداد مسجدوں میں آتی نہیں ہے. اگر کوئی آتے, میں نہیں کہتا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آنا ہے کہ زیادہ وہ شرارت کریں, جو سمجھدار بچے ہیں تو کبھی کبھار کوئی حرکت کر دے. تو اکثر یہ دیکھا ہے کہ بڑی عمر کے چچا میاں ہوتے ہیں نا جو چلاتے اور بعض مرتبہ تو ہاتھ بھی اٹھاتے. ایک مسجد میں نے رمضان میں دیکھا, اسی رمضان میں ایک بچے کو 4 لوگوں نے مارا. اللہ اکبر. اب میں نے کہا اس کا والد دیکھتا نا تو یہ چاروں کی خیر نہیں تھی, وہ چلا گیا بچہ. اب مارنا بچے کو, ویسے ہی بچے مسجدوں کے قریب نہیں آ رہے ہیں, ان کی کیا کریں, حوصلہ افزائی کریں. بلکہ اللہ توفیق دے, جو نمازی ان کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ 4-6 چاکلیٹ جیب میں رکھیں, اور جو بچہ نماز کے لیے آ رہا ہے اس کو کہ بیٹا کیا بات ہے آپ نماز پڑھتے ہیں, اللہ آپ کو برکت دے, چاکلیٹ دے دی. تو اس کو ہے نا 2-4 چاکلیٹیں ملے گی تو وہ فوراً دوڑا مسجد آئے گا, رہے مسجد جاتا ہوں چاکلیٹ ملتی ہے. حوصلہ افزائی ہماری سائڈ میں رہ گئی, ٹوکنا ٹاکنا ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے وہ بھی آگے پیچھے ہو رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں نا, ہو سکتا ہے آپ نے کئی مرتبہ سنی ہو, لیکن پھر جب غصہ طاری ہوتا ہے, بات وہی جو بھی چل رہی تھی کہ جب غصہ آتا ہے تو سب کچھ بھول جاتے ہیں. اللہ یہ باتیں ہم بار بار بیان بھی کرتے رہتے ہیں, کئی مرتبہ سنتے بھی رہتے ہیں. اور یہ چیزیں ظاہر ہے جب بھی حسن اخلاق کی بات ہوتی ہے تو نرمی اپنانا چاہیے, آسانی اپنانا چاہیے, درگزر کرنا چاہیے. یہ بار بار سنتے ہیں, لیکن غصہ آتا ہے تو شیطان پھر سے ہمیں جو ہے یہ بلا دیتا ہے. تو لہٰذا کوشش کریں, کنٹرول کریں. کبھی آپ رستے میں جا رہے ہیں, ٹریفک جام ہے, آپ کی گاڑی آگے بڑھ نہیں پا رہی, غصہ آ رہا ہوتا ہے, کنٹرول کیجئے. کسی نے آپ کو ٹکر مار دی آپ کی گاڑی کو پیچھے, غصہ آتا ہے, صبر کیجئے, ہمت سے کام لیجئے. انشاءاللہ الرحمن آپ کا یہ صبر کرنا بہت آپ کو فائدہ دے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھے اخلاق اپنانے اور برے اخلاق سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ والسلام. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. مصطفیٰ خیر الورا ہو, سرور ہر دو سرا ہو, کیوں رضا مشکل سے ڈریے, جب نبی مشکل کشا ہو. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. پوری یا رب یہ دعا کر, ہم در آقا پہ جا کر پہلے کچھ نعتیں سنا کر, پھر پڑھے سر کو جھکا کر. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. جا کنی کے وقت آنا, کلمہ طیب پڑھانا, مکر شیطان سے بچانا, اپنے دامن میں چھپانا, حشر میں سرکار آنا, میرے عیبوں کو چھپانا,
اپنے رب سے بخشوانا ساتھ جنت میں بسانا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ حشر میں عطار آئے آپ ان پہ رحم کھائے پیار سے سینے لگائے ساتھ جنت میں بسائے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ پاک ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. اے رب کریم ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. یا اللہ عز و جل آج حسن اخلاق کے حوالے سے ہم نے اچھی اچھی باتیں کی. یا اللہ مجھے بھی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق کا حصہ ہمیں عطا فرما. اے رب کریم عز و جل دنیا جہاں کئی تیرے بندے تیری بندیاں بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، تنگ دست و بے روزگار ہیں، جس طرح کی بھی مصیبتوں پریشانیوں میں یا اللہ گرفتار ہیں، سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما. ہمارے ساتھ جو اس وقت ناظرین و ناظرات یا اللہ شامل ہیں، اس وقت جو ہمارے ساتھ یہاں پر اسلام میں موجود ہیں، یا اللہ سب کی تمام دلی جائز تمنائیں آرزو مرادیں پوری فرما. حج کا مبارک موسم ہے، رب کریم ہم سب کو بھی حج بیت اللہ نصیب فرما. بار بار تیرے گھر کا طواف، تیرے حبیب کا دیار دیکھنا نصیب فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک فاتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین. تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو